السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق کی چوتھی اور پانچویں آیت دیکھیں گے۔ چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور من سے، شر نفاثاتی پھونکے مارنے والیوں، فی میں، عقد گرہوں میں۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور گرہ لگا کر ان میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اصل میں یہاں مراد لی جا رہی ہے جادو کرنے والے مرد اور عورت۔ جو بھی جادو کرتا ہے نا، جس پہ اس نے جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے بال لے لیے جاتے ہیں یا پھر دھاگا لے لیا جاتا ہے اور پڑھ کر وہ اس پہ پھونکتے ہیں اور اس طرح سے وہ جادو کا عمل کرتے ہیں۔ اصل میں اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور ان کے بدن پر کمزوری کے آثار محسوس ہوئے ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، میں نے اللہ رب العزت سے جو بات معلوم کرنی چاہی تھی وہ مجھے اللہ نے بتا دی ہے۔ وہ اس طرح کہ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرے میرے پاؤں کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ دوسرے سے پوچھتا ہے، ان صاحب کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے والے نے پوچھا، اور کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا، لبید بن الاسم، جو کہ ایک منافق تھا، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر دریافت کیا گیا، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو جواب دیا گیا، بالوں کے گچھے میں جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا، وہ کہاں ڈالا گیا ہے؟ تو بتایا گیا، وہ ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور اس گچھے کو منگوایا۔ اب وہ بالوں کا گچھا جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے تھے، اور ایک آیت کی تلاوت پر ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، کیونکہ جو بالوں کے گچھے کے اوپر جادو کیا گیا تھا اس میں اصل میں 11 گرہیں تھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بھی جادو کرتے ہیں وہ بال یا پھر دھاگا لے کر اس کی گرہ لگاتے جاتے ہیں اور اس پر پھونکے مارتے جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالوں پر جادو کیا گیا تھا اس میں 11 گرہیں تھیں۔ اب دیکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 11۔ اب ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 11 گرہیں کھلتی، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، اور اب اس میں 11 ہی گرہیں تھیں، اور ان دونوں صورتوں کی ٹوٹل آیات کی تعداد بھی 11 ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا ہمارے پاس ترجمہ کیا تھا، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی۔ اب یہاں پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی، یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ رات کو جب بھی آپ سونے جاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور معوذتین صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار لیتے تھے، اور اپنی ہتھیلیوں کو پھر پورے جسم پر، پہلے اپنے سر پر، چہرے پر، اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ اپنے جسم پر پہنچتا تھا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم رات کو سونے جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورہ اخلاص اور معوذتین صورتیں پڑھ لینی چاہیے اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے۔ اب یہ معوذتین صورتیں ہیں کون سی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین صورتیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رات کو سونے سے پہلے ہم نے 3 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں آپ، کہ جب بھی رات کو سونا ہے، سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی ضرور پڑھ کے سونا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ہمارے سر پر بٹھا دیتے ہیں کہ ہم جتنی دیر پوری رات سوتے رہتے ہیں تو ہمیں پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
اب ہم سب نے بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لینا ہے کہ سونے سے پہلے ہم نے ایک تو آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور معوذتین مطلب سورہ ناس اور سورہ فلق، ہم نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ اب ہم 5ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور من سے، شر حاسدن حسد کرنے والے، اذا جب، حسدہ وہ حسد کرے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد ایک بہت بری اخلاقی بیماری ہے جو کہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس سورہ کی تفصیل اور ترجمہ یہاں ختم ہوا، مکمل ہوا۔